بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی بڑائی و بزرگی خالق کائنات مالک ارض و سماوات اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہمارا آپ کا ساری انسانیت کا تمام مخلوقات عالم کا تن تنہا خالق مالک رازق پالن ہار اور پروردگار ہے۔ بدر و درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام اور رسل اعظام پر، بالخصوص نبیوں اور رسولوں کے سردار اور سرتاج نبی محترم رسول معظم ہادی اعظم رحمت مجسم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے آپ کے دین، آپ کے راستے طریقے اور لائی ہوئی شریعت کی پیروی کی، سب پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور سلامتی نازل ہو، آمین۔ اسلامی بھائیوں، قابل احترام بزرگوں،
نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، عزیزوں، ہماری زندگی میں رزق اور روزی کا مسئلہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں اس کے حوالے سے اس کے مختلف پہلوؤں کے تعلق سے اللہ تعالی نے مختلف گفتگو فرمائی ہے۔ یہ ہماری زندگی کا ایک بنیادی مقصد بھی ہے، اور اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں کئی ایک مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک انسان یہ دنیا کی ساری بھاگ دوڑ، یہ سارے حالات، یہ ساری رعنائیاں، یہ سارا سب کچھ، لوگوں کی بھیڑ، لوگوں کا اجتماع سڑکوں پر، بازاروں میں، چوراہوں پر، یہ سارا سب کچھ دراصل انسان کے اپنے رزق کے اور روزی کے مسئلے کے لیے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے محنت اور مشقت کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی حکم دیا ہے اور اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ تمہارا رزاق ہے، اور انسان کے حوالے سے یہ اصولی بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے کہ انسان کی جب روح اس کے بدن میں پھونکی جاتی ہے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کے رزق اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے اور اللہ رب العالمین طے کر دیتا ہے۔ اور ہر انسان کو یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب تک انسان اپنے رزق کے سارے حصے کو پا نہ لے تب تک اس کو موت نہیں آنے والی، اس کا رزق اس کا ایسے ہی پیچھا کرتا ہے جیسے اس کی موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ تو یہ سارے اصولی مسائل ہیں، اور رزق اللہ رب العالمین نے کہا صرف مال و دولت نہیں، ایک اللہ تعالیٰ کسی کو علم دے دے، کسی کو سکون اور راحت کی زندگی نصیب کر دے، کسی کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، اور کسی بھی طرح کی اللہ کی کوئی عطا اور نوازش بندے کے اوپر ہو تو اللہ رب العالمین کے رزق میں شامل اور داخل۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر انسان فقیری کا، تنگ دستی کا، رزق میں کمی کا اور محتاجگی کا شکار ہو جائے تو وہ دنیاوی زندگی میں بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں کس قدر جہاں بیماری سے، دوسری چیزوں سے، سستی سے، غفلت سے پناہ مانگی ہے، وہیں بار بار رسول اکرم نے یہ بات بھی دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلہ، مال کی قلت سے، فقر سے، محتاجگی سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ یہ بہت بڑی پریشانی ہے کہ انسان کی زندگی میں ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، جب انسان مالی اور معاشی اور اقتصادی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے تو وہ بسا اوقات طرح طرح کی آزمائشوں کا شکار ہوتے چلے جاتا ہے۔ قرض کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگتے ہوئے کہا کہ جب انسان مقروض ہو جاتا ہے اور اس کی مالی حالت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اپنے قرض کی ادائیگی نہ کر سکے تو جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اور وہ انسان بہت حیران ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ بِئْسَ الرَّدِيعُ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ قرض جو مالی پریشانی کی بنیاد پر ایک انسان مالی تنگی کا شکار ہو کر کے کسی اپنے بھائی سے، عزیز سے، قرابت دار سے، اپنے متعارف اور متعلق سے لیتا ہے لیکن ادائیگی کی طاقت اور استطاعت نہ پاتے ہوئے وہ بہت حیران ہوتا ہے چاہتے ہوئے بھی کہ وہ ادا کرے، یہ تنگ اس کو انسان کو بہت پریشان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے پناہ مانگا۔ کیوں؟ آدمی آپ دیکھیں، غور کریں کہ انسان قرض دینے کی طاقت نہیں ہے تو جھوٹ بولنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ مجبوری میں مالی تنگی کی بنیاد پر جھوٹ تک کے گناہ، بڑے گناہ کے ارتکاب کا
ہاں وہ مجبور ہونے پر آمادہ ہو جاتا ہے. تو یہ مالی تنگی کا مسئلہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس سے پناہ مانگا. اور ایسے بھی حالات آتے ہیں جیسے میں نے ذکر کیا کہ بسا اوقات انسان مالی اور معاشی اور اقتصادی کمزوری کی وجہ سے اپنے ایمان، اپنے ضمیر، اپنی خودی، اپنے عقیدہ اور اپنی ساری چیزوں کو گروی رکھنے اور ان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ شہر میں آگ جو لگتی ہے تو گھر جلتے ہیں، شہر میں آگ جو لگتی ہے تو گھر جلتے ہیں، پیٹ کی آگ میں ایمان بھی جل جاتا ہے. کاد الفقر ان یکون کفرا، محتاجگی بسا اوقات انسان کو کفر تک کے لے کے چلی جاتی ہے، زناکاری اور بدکاری پر ایک خاتون کو مجبور کر دیتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک انسان کو اگر اس کے گناہوں کی، اس کی معصیتوں کی، اس کی ناشکری کی اور اس کے جرائم اور اللہ رب العالمین کے حکم سے سرتابی کی بنیاد پر اگر اس کے رزق میں تنگی کر دی جائے، وہ مالی آزمائش کا شکار ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق اور روزی پر تالے لگا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی قرآن کریم میں ایسے بھی مسائل ذکر کیے ہیں کہ اگر کسی انسان کو مالی مشکلات کا سامنا ہے، مالی اور اقتصادی طور پر تنگی کا شکار ہے، فقر و افلاس اور محتاجگی اور تنگ دستی سے وہ دوچار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ان تالوں کو کھولنے کے لیے کچھ کنجیاں بتائی ہیں، کچھ اسباب رزق اور اسباب برکت ذکر کیے ہیں کہ اگر ایک انسان اگر ان کو اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے تالوں کو کھول کر کے اس کے رزق میں اضافہ ڈال دیتا ہے. سب سے میں چند چیزیں آپ کے سامنے اس لیے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں مالی آزمائش کا، مال کی کمی کی آزمائش کا شکار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ حلال طریقے سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھلیں، اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکت عطا فرمائے، اس کی روزیوں کی اللہ رب العالمین برکت کے دہانے کھولے اور اللہ تعالیٰ اسے تنگی اور معاشی تنگ دستی سے نجات دے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اسباب اپنی مقدس کتاب کے اندر اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ تعلیمات کے اندر ذکر کیے ہیں جنہیں ہمیں اختیار کرنا چاہیے، جن اسباب رزق اور اللہ رب العالمین کی روزی کی کنجیوں کو اپنانا چاہیے. اللہ رب العالمین دروازے کھول دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ کی خشیت. اگر ہماری زندگیوں میں حقیقی معنوں میں اللہ کا تقوی آ جائے، تقوی کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے اوامر کی پابندی کرنا، اللہ کے نواہی سے اجتناب کرنا. حضرت کعب احبار سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کا کیا معنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی خاردار کانٹے دار وادی سے کبھی گزرے، ایسے کانٹے دار وادی سے گزرتے ہوئے آپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کہا ہم اپنے کپڑوں کے دامن کو سمیٹ کر کے ان کانٹوں سے بچ کر کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. کہا ایسے ہی اس دھرتی پر گناہوں کا ایک سیل رواں ہے، فتنوں کی ایک آماج گاہ ہے. اگر ان فتنوں کی بھیڑ میں اور ان گناہوں اور معصیتوں کی بھیڑ میں ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو متقی بنانا ہے تو ان گناہوں سے بچ کر کے اپنے دامن کو سمیٹ کر کے نکل جانا ہے. اللہ کی معصیتوں سے بچنا. اگر اللہ رب العالمین کا بندہ حقیقی معنوں میں متقی اور پرہیزگار بندہ بن جائے تو میرے بھائیو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی رزق کے مسئلے کو بھی حل کرے گا، اس کے لیے رزق کے دہانے کو بھی کھولے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا ولو اجتماعی طور پر کہا اگر بستی والے، کسی سماج اور معاشرے اور سوسائٹی کے لوگ، اگر کسی محلے اور علاقے کے لوگ اللہ کے تقوی اور اللہ کی توحید اور اللہ کے ایمان کے علم بردار بن جائے تو اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کے دہانے کھول دیتا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آئے، خالص توحید کے، اللہ کی توحید کے علم بردار بن جائیں، یہ اللہ کی توحید، درست ایمان، صحیح ایمان، اور اللہ تعالیٰ نے کہا واتقوا، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. کہا ہم صرف آسمان سے نہیں بلکہ زمین و آسمان دونوں طرف سے اپنی وسعتوں کے، اپنی برکتوں کے، اپنی رحمتوں کے اور اپنی روزی کے دہانے ان کے لیے کھول دیں گے. آپ دیکھیے
اجتماعی طور پر ملکی سطح پر یہی مملکت سعودی عرب آج اس کو اللہ تعالیٰ نے آج ذهب السیال دے دیا. یہ اللہ کی توحید کی برکت ہے. کیا حالات تھے, غریبی اور محتاجی کا کیا عالم تھا جب اس کی بستی کے لوگ صحیح اللہ کی خالص توحید کے علم بردار ہوئے, اپنے ایمان میں راسخ اور مضبوط ہوئے, اللہ کے دین کتاب و سنت کو اپنایا, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین اور آسمان کے دہانے کھول دیے. اللہ نے سورۃ الطلاق میں کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے گا, کسی بھی طرح کی آزمائش کا شکار ہو, کسی بھی طرح کی مشکل کا شکار ہو, مالی, اقتصادی, مرضی, بیماری اور دنیا کے کسی بھی مسئلے کا شکار ہو, اللہ کا تقوی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس مشکل سے اور گھیرا بندی سے نکلنے کا راستہ ہموار فرما دیتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, کوئی نہ کوئی سبیل اللہ اپنے متقی بندے کو عطا فرما دیتا ہے اپنی رحمت سے, اپنی غیب کے دروازوں سے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ نے کہا کہ اللہ اپنے متقی بندے کو ایسے روزیاں دیتا ہے, ایسے روزیاں دیتا ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو میرے بھائیو, یہ اللہ رب العالمین کا تقوی, یہ اللہ رب العالمین کا خوف, اللہ کے اوامر اور احکام کی پابندی, یہ ہماری روزی کے مسئلوں کا ایک بنیادی حل ہے. یہ ہماری روزیوں میں برکت کا ایک سبب ہے. ہماری روزی کے کنجیوں میں سے اور ان اللہ کے بند تالوں کو کھولنے کی ایک بنیادی چابی اور کنجی ہے. ہم اللہ کی ان چابیوں کا اور کنجیوں کا سہارا لیں. اللہ تعالیٰ نے کہا دوسرا عمل, آج اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ بسا اوقات جو اس کے مقدر کا رزق ہے, اس کا گناہ اس کی روزی پر تالے لگا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جہاں گناہوں کی بہت ساری سزائیں دیتا ہے, انہی سزاؤں میں سے ایک سزا گناہ کی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق کو تنگ کرتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے, جو معصیتوں کا شکار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اپنے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ حالت ہے اور بسا اوقات ہم گناہوں کی وجہ سے اپنے رزق اور اللہ کی روزی سے محروم اور اللہ کی عطا اور نوازشوں اور رحمتوں سے سعادتوں سے محروم ہیں, تو ہم آئیں رب کی بارگاہ میں اور اللہ رب العالمین سے استغفار کریں, توبہ کریں, اپنے گناہوں پر معافی مانگیں, اپنے گناہوں پر نادم اور پشیمان اور شرمندہ ہوں. یہ گناہوں پر ہماری ندامت اور رب کی بارگاہ میں اپنی معصیتوں پر ہمارا رونا اور گر گرانا, یہ ہمارے بہت سارے مسائل کا حل ہے اور ہماری روزی کے مسئلے کا بھی حل ہے. استغفار تو یہ انبیاء کا شیوا ہے, یہ مومنین کا شعار ہے, یہ ہماری زندگی کا ایک بنیادی رکن ہے اور یہ ایک بنیادی پاور اور طاقت ہے ہماری زندگی میں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس عمل کو اپناؤ. قرآن کریم میں ایک نہیں کئی ایک آیت میں, صرف ایک آیت کریمہ سورہ نوح کے حوالے سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو مخاطب کر کے کہا تھا, اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں, اللہ سے استغفار کو اور اپنے گناہوں پر معافی اور ندامت اور مغفرت طلبی کو اپنا شعار اور وظیفہ بندگی اور شیوہ حیات بنا لو, اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سارے مسائل کو حل کر دے گا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں, تم رب کی بارگاہ میں استغفار کرو. اللہ تعالیٰ اگر بارشوں کو روک کر کے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے بارش کے دہانے کھول دے گا, اوسلا دھار بارشیں نازل فرمائے گا. دوسرا فائدہ یہ بتایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا. علماء نے اسی لیے کہا کہ یہ رزق کا ایک دروازہ ہے استغفار, رزق کی ایک کنجی ہے. اگر روزی کے تالے لگے ہوئے ہیں روزی پر, تو اس تالے کو کھولنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے استغفار کریں. یمددکم باموال, ایک تو موسلا دھار بارش, دوسرے مال کے ذریعے سے مدد. وبنین, اگر کسی کے یہاں لڑکا نہیں ہوتا ہے, دنیا بھر کا علاج اس نے کروا لیا, دنیا بھر کے طریقے اختیار کر لیے, وہ ایک طریقہ جسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کو بھی اختیار کرے, اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری کرے گا. میرے بھائیوں, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ استغفار یہ ہمارے سارے امراض کی دوا ہے. سارے امراض,
ساری بیماریوں کا علاج ہے اور انسان کی ہر مراد پوری ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر یہ ہمارا وظیفہ حیات بن جائے، آپ کو مجھے ایک واقعہ یاد آیا، امام اہل سنہ امام احمد ابن حنبل یہ اگر ہم وظیفہ بنا لیں استغفار کو تو اللہ تعالی ہماری ساری مرادیں پوری فرما دیتا ہے۔ ایک نان بھائی تھا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، روٹیاں بناتا تھا، روٹی اور نان کا کاروبار کرتا تھا۔ کہا کہ وہ جب وہ روٹی کے آٹے گوندتا تو وہ استغفار پڑھتا، ذکر کرتا ہے۔ ایک مرتبہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی سفر کے لیے نکلے، رات ہو گئی، مسجد کے دروازے پر گئے، مسجد کا نگراں اور چوکیدار امام احمد ابن حنبل کو نہیں پہچانتا، بڑی عظیم شخصیت تھی۔ مسجد کا دروازہ کھولنے سے اس نے منع کر دیا، کہا کہ چل کر کے ایک آدمی لے کر کے گیا اور عثمان بھائی کی دکان کھلی ہوئی تھی، امام احمد ابن حنبل کو رات کی تاریکی میں اس کے گھر پہ پہنچا دیا۔ کہا وہ آدمی آٹا گوندتا ہے اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اپنی زبان پر اسی کا ورد جاری کیے ہوئے ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اس طریقے اور شعور زندگی کو محسوس کرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ کیا یہ تمہارا وظیفہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا میری اس استغفار کے وظیفے کی بنیاد پر زندگی کی ساری آرزو اور مراد پوری ہو گئی ہے، ساری آرزویں اور مرادیں پوری ہو گئی ہیں، صرف ایک مراد ہے، نیک آدمی تھا، علم پسند آدمی تھا، علماء نواز آدمی تھا۔ کہا میری زندگی کی ایک مراد ہے، بڑے مشہور عالم ہیں امام اہل سنہ امام احمد ابن حنبل، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قد جرلت الیک جرا، اے اللہ کے بندے، اللہ کی مرضی اور مشیت کے مطابق میں خود چل کر کے تیرے پاس آ گیا ہوں، اللہ نے مجھے کسی بھی حال میں تیرے دروازے تک پہنچا دیا، تیری یہ بھی مراد پوری ہو گئی۔ تو علماء نے کہا یہ استغفار کی طاقت ہے، یہ استغفار کی طاقت ہے۔ اگر اولاد نہ ہو تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کہتا ہے میں بارشیں برساؤں گا، مال میں بھی برکت عطا فرماؤں گا اور بنین لڑکے بھی دوں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اگر باغات سوکھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نہریں جاری کر دیں گے، باغات عطا فرمائیں گے، تمہارے باغات کو ہرا بھرا کر دیں گے۔ یہ استغفار کی برکت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آدمی آیا شکایت لے کر کے کہ ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی۔ کہا جاؤ استغفار کرو۔ کہا ایک آدمی آیا کہ میں مالی اعتبار سے بڑا تنگ دست ہوں، محتاج ہوں، معاشی پریشانی کا شکار ہوں، روزی روٹی کے مسئلے کا شکار ہوں۔ کہا جاؤ استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا کہ ہمارے باغات سوکھ گئے ہیں۔ کہا جاؤ اللہ رب العالمین سے استغفار کرو۔ ایک آدمی کا ہمارے یہاں لڑکے نہیں ہو رہے ہیں۔ کہا جاؤ اللہ رب العالمین سے استغفار کرو۔ وہاں بیٹھے موجود لوگوں نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ ہر آدمی کو آپ نے ایک ہی علاج بتایا، یہ کیا ہے؟ لڑکیاں نہ ہونے کی شکایت لانے والے کو آپ نے استغفار، مالی تنگی کی شکایت لانے والے آدمی کو استغفار، اور بارش نہ ہونے والے آدمی کی شکایت پر استغفار کا عمل بتایا۔ کہا میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا ہے، میں نے وہی کہا ہے جو اللہ نے قرآن مقدس میں اپنے نبی نوح علیہ السلام کا پیغام ذکر کیا ہے کہ استغفار کرو، اللہ تمہیں مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، اور تمہارے لیے بارش برسائے گا، اور تمہارے باغات کو ہرے بھرے کر دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ میں نے انہی آیات کی روشنی میں ان سارے مسائل کا علاج اس آدمیوں کو بتایا۔ میرے بھائیو، اللہ حضرت برا ابن عازب سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم مخرجا ومن كل ضيق مخرجا، جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جو استغفار کو لازم پکڑ لے، توبہ کرے، گناہوں پر روئے، استغفار کو اپنا وظیفہ حیات بنا لے، اپنی زندگی میں بار بار استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے من کل ہم فرجا، ہر غم کا علاج اسے دے دے گا، ہر ٹینشن کا علاج۔ ومن کل ضیق مخرجا، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، اگر وہ کہیں گھیرا بندی کا شکار ہے، کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ ہمارا۔ تیسرا فائدہ، رزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسے روزیاں دے گا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے۔
تو دوسرا عمل، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو، برکتیں ہوں، ہمارے رزق کے اگر دروازے بند کیے گئے ہیں تو اس کی چابی ہمیں ملے، تو اللہ کے تقویٰ کے بعد اللہ رب العالمین سے زیادہ استغفار کریں۔ تیسرا، اللہ رب العالمین پر بھروسہ۔ آج صورتحال کیا ہے؟ توکل علی اللہ، یہ جو دین اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے اور عقیدے کی اساس اور روح ہے۔ بعض لوگوں نے کہا، ہمارے علماء عقیدہ نے، کہ یہ عقیدے کی جڑ ہے، اگر اس میں کمزوری آ جائے تو انسان کا ایمان اور عقیدہ متاثر ہوگا۔ آج اللہ پر جس انداز میں ہمارا توکل مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے، کہیں نہ کہیں اعلیٰ درجے کی کمزوری پائی جاتی ہے۔ آج ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ ہماری عقل پر ہے، ہماری دانائی پر ہے، ہماری چالاکی اور ہوشیاری پر ہے، ہمارے اپنے اسباب اور وسائل پر ہے۔ آدمی کیا سوچتا ہے ایمان اور عقیدے کی باتیں کرنے والا، کہ اگر یہ طریقہ ہم نے غلط اختیار نہیں کیا، بعض لوگ تو گھرنے سے بولتے ہیں اگر جھوٹ نہ بولو تو کاروبار ہی نہیں ہونے والا، جھوٹ کے بغیر تجارت ہی نہیں ہوتی ہے، یعنی مکر اور دجل کے بغیر کام ہی نہیں چلنے والا ہے، پراپرٹی ہی نہیں آنے والی ہے۔ یعنی کہ اس کا اعتماد اور یقین اور توکل اپنے اس جھوٹ پر ہے، اللہ رب العالمین پر۔ اگر اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہوتا تو وہ اللہ کی رضا کے لیے جھوٹ کو چھوڑ کر کے، مکر کو چھوڑ کر کے، دجل کو چھوڑ کر کے، فریب کو چھوڑ کر کے، دھوکہ دہی کو چھوڑ کر کے، دوسرے کے حقوق کو مارنے کے طریقے اور ناجائز وسائل اختیار کرنے کو چھوڑ کر کے اللہ کے جائز طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے، میرا بندہ، ہم کتنے ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، پھر بھی ہماری روزیاں تنگ کی جاتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے، تم ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے روزی کے دروازے کھولے گا۔ تم بھروسہ تو کرو، یقین تو کرو، اعتماد تو کرو، اپنا قلبی تعلق اور ایمان رب کی ذات سے مضبوط تو کرو، اللہ رب العالمین تمہارے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ اہل ایمان، یہ انسان اگر پرندوں کی طرح ہو جائے، جیسے پرندے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں اور بھروسے کی بنیاد پر اللہ انہیں روزیاں دیتا ہے، یہ انسان اگر اس توکل کا حامل بن جائے تو اللہ بھی اس کو بھی روزیاں دیتا ہے۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اہل ایمان، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، جیسا اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، کما حق ہو، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرنے لگو تو اللہ رب العالمین تمہیں بھی لرزقتم، تمہیں روزیاں دی جائیں گی، تمہاری روزی کے دروازے کھولے جائیں گے، کما ترزق الطیر، جیسے پرندوں کو روزیاں دی جاتی ہیں، تغدو خماسا، صبح جب وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، تروح بطانا، جب وہ کسی علاقے سے لوٹ کر کے اپنے گھونسلوں کی طرف، اپنے بچوں کی طرف آتے ہیں تو پیٹ بھر کر کے واپس آتے ہیں۔ وہ کس بنیاد پر نکل گئے؟ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر بھروسے کی بنیاد پر نکل گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے روزی کے دروازے کھول دیے۔ رسول اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الطلاق ہی میں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے۔ جو اللہ رب العالمین پر اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، اس کو کسی اور کی ضرورت بچتی۔ اور توکل کا کیا مطلب ہے کہ دن بھر گھر میں سوئے رہو، موبائل چلاؤ، عیش و مستی میں مگن رہو اور بولو کہ ہمارے حصے میں مقدر میں قضا اور قدر میں اتنی روزی ہے، چل کر کے آئے گی نہیں۔ تعلیمات جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ تو کیا جائے، جائز اور حلال اسباب و وسائل اختیار کیے جائیں، لیکن وسائل اور اسباب کا سہارا لیا جائے اور نتیجہ اللہ رب العالمین کے سپرد کیا۔ توکل کا یہ صوفیانہ اور بدعقیدگی کا تصور ہے کہ ہم بیٹھے رہے گھر میں، ہمارے حصے کی ساری چیزیں ہمارے حصے میں آ کر کے رہیں۔ یہ نہیں ہے، اسباب اختیار کیے جائیں، وسائل اختیار کیے جائیں، ذرائع کا استعمال کیا جائے، اور نتیجہ اللہ کے کسی شاعر نے کہا تھا کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے۔
توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، میدان کارزار میں آپ جاتے ہوئے آپ اپنی تلوار کو، اپنے ہتھیار کو دھاردار بنا کر کے جائیں، اور اس کا کاٹنا نہ کاٹنا یہ آپ کے اختیار اور بس میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا آپ کا کام ہے دھار لگانا۔ کاٹنا کس کا کام ہے؟ محنت کرنا، اسباب اختیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ پر بھروسہ ہے تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہوگا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، امام اہل سنہ ہی کے استاد امام احمد ابن حنبل کے استاد عفان ابن مصعب ہوتا ہے۔ آج ہم دین کا، ایمان کا، شرعی احکام کا، شرعی اصول اور ضوابط کا اپنی تجارت میں، اپنی زندگی کے مسائل میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، شرعی احکام اور شرعی روح کا مذاق اور استہزاء اڑاتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسے کی کمزوری کی بنیاد پر، توکل اور اللہ کی کمزوری کی بنیاد پر جھوٹ ہماری زندگیوں میں اپنی کمائی اور روزی کے حصول کے لیے اس لیے داخل ہے کہ اللہ کی قسم کہیں نہ کہیں اللہ پر اس انداز میں توکل دین سے بھی سودا کرتا ہے، اپنے ضمیر سے سودا کرتا ہے، شریعت سے سمجھوتا کرتا ہے، مکر اور دجل کے سہارے لیتا ہے، صرف اس بنیاد پر اور دین سے کمپرومائز کرنے کے لیے وہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو راضی سمجھنے کے بجائے سامنے والے مسئلے میں اس پاورفل آدمی کو اپنا رزاق سمجھتا ہے۔ کوئی بھی آدمی سمجھوتا کر لیتا ہے، یہ ناراض ہو جائے گا، اس کی خوشامد ہمارے لیے اصل ہے، چاہے وہ دین کا مسئلے میں مکر کر رہا ہو، دجل کر رہا ہو۔ عفان ابن مسلم تھے امام اہل سنہ کے استاد، فتنہ خلق قرآن اٹھا، 3 بادشاہوں نے امام احمد ابن حنبل کو ستایا، عفان ابن مسلم بھی اس آزمائش کا شکار ہوئے، محدث تھے، امام اہل سنت کے استاد تھے۔ اس زمانے میں علماء کو، دین کے خادموں کو حکومتوں کی طرف سے وظیفے دیے جاتے تھے۔ پولیس آیا دروازے پر، اس نے پوچھا کہ آپ قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں یا مخلوق مانتے ہیں؟ کہا قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، میں مخلوق نہیں مانتا۔ کہا کہ یہ نوٹس لے کر کے بادشاہ وقت کی طرف سے آیا ہوں میں، اگر آپ قرآن کریم کو اللہ کا کلام مانتے ہیں تو آپ کا 500 درہم وظیفہ بند، اب آپ کا حقہ پانی بند، آپ کو جو مشاہرہ ملتا تھا۔ ہم جیسے مولوی اگر ہماری اپنی ملازمت کا مسئلہ آ جائے تو اللہ کو رزاق ماننے کے بجائے، یا کوئی بھی آدمی، لوگ داڑیاں صاف کر لیتے ہیں، کس لیے؟ نوکری کے لیے۔ اللہ پر بھروسہ ہوتا، گاڑی صاف کرتا نوکری کے لیے، سمجھوتا کرتا دین سے، لباس میں، اپنے وضع قطع میں، دین کے مسائل میں، بند کر دیا گیا۔ کتنے بچے تھے؟ 40 بچوں کی پرورش کرنے والا، حکومت کی طرف سے ماہانہ مشاہرہ ملنے والا، بند گئے گھر میں، گھبرائے ہوئے تھے۔ بیوی ظاہر سی بات ہے سنا اس نے تو، تھوڑی سی عورت ہے، گھبراہٹ ہوئی، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ دیتے نا کہ نہیں میں قرآن کو اللہ کا مخلوق مان رہا ہوں، بند ہوتا شاید 500 اور جاری ہو جاتا، لیکن نہیں مانتا۔ لاؤ قرآن سے دلیل، لاؤ سنت رسول سے کوئی دلیل، میں نہیں مانتا، بند کر دیا گیا۔ گھبرائے ہوئے، تھوڑا سا انسانی فطرت ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے۔ پھر شام میں ایک آدمی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، گھبرا گئے کہ ابھی تو وظیفہ بند ہوا، کہیں گرفتاری کا وارنٹ تو نہیں آ گیا، لے جا کے جیل کے سلاخوں میں مجھے ڈال دے گا۔ گھر کے باہر دروازے پر آئے، کھٹکھٹایا، اس آدمی نے دروازہ نکلے تو کہا عفان ابن مسلم سے کہ میں نے سنا ہے کہ بادشاہ وقت نے اس مسئلے میں آپ کے ماہانہ وظیفے کو بند کر دیا۔ کہا ایک زیات تھا، معمولی آدمی، تیل کا کاروبار کرنے والا، عطریات کا کاروبار کرنے والا معمولی آدمی، کہا کہ حکومت وقت نے 500 درہم آپ کا وظیفہ بند کیا۔ اے اللہ کے بندے آپ گھبرائیں مت، میں آپ کو اپنی جیب خاص سے 1000 ماہانہ درہم دیا کروں گا، آپ اپنے اس موقع پر اسٹینڈ پر ڈٹے اور جمے رہے۔ حضرت عفان ابن مسلم نے پڑھا وفی السماء رزقکم وما توعدون، وفی السماء رزقکم وما توعدون، کہ انسان کے رزق کے فیصلے بادشاہ نہیں کرتا، کوئی آدمی نہیں کرتا، انسان کی روزی کے فیصلے آسمانوں میں لکھے ہوئے ہیں،
اور وہ اس کو مل کر کے رہے گا۔ اے میرے نوجوان بھائیوں، ہاں میرے عزیزوں، اگر ہمارا یہ ایمان اور توکل ہو جائے تو آج ہماری زندگیوں کے کتنے مسائل حل ہو جائیں۔ لیکن آج یہ توکل ہماری زندگیوں میں کمزور ہے، اس لیے ہم طرح طرح کی آزمائشوں کا شکار ہیں۔ کئی ایک اعمال ہے میرے بھائیوں، اسی طرح چوتھا عمل ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ ہم اگر اللہ رب العالمین کی نماز، خاص طور سے صلاۃ فجر کی نماز کی پابندی، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ نماز کے مسئلے کا ذکر کرتے ہوئے آپ خود نمازوں کے پابند رہیں، اپنے اہل و عیال کو، فیملی ممبران کو، گھر والوں کو، اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں کو نماز کے پابند بنائیں۔ یہ نماز آپ کی روزی سے جڑی ہوئی عبادت ہے، یہ آپ کی روزی کے مسئلے کو حل کرنے والی عبادت ہے، خاص طور سے صلاۃ فجر۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ فجر کی نماز تو فرض چھوڑ دو، اس کی 2 سنتیں یہ تمہارے لیے دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں۔ جو صلاۃ فجر کا پابند ہوتا ہے، ہماری آنکھوں نے اور آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہوگا، اسی برکت کے نتیجے میں اللہ نے ایسی برکت ڈالی اس کی زندگی میں کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پیارے رسول کی دعا ہے، امام ابو داؤد نے ذکر کیا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کے لیے اس کے صبح اٹھنے میں برکت۔ تو نماز کی پابندی، اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنانا اور اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین اور اس پر مداومت کی تعلیم دینا، اور اسی طریقے سے صلاۃ فجر خاص طور سے جو ہمارے لیے امت اسلامیہ کے لیے برکت کا وقت ہے، رسول اکرم کی دعا کا حقدار وہی ٹھہرتے جو صلاۃ صبح کی برکتوں کو پانے کے لیے بیدار ہو جائے گا۔ رسول اکرم نے حدیث قدسی میں بیان کیا، تفرغ یبن آدم، اللہ فرماتا ہے یبن آدم تفرغ لعبادت املا صدرک غیرا ولم اسد فقرک والا تفعل املا یدیک شغلا ولم اسد فقرک۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اے میرے بندے، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ ہاں میری عبادت کے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ دکان بند کر کے چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے تو کوئی پارٹی والا نقصان ہو جائے گا، دکان بند کر دیا، اتنی دیر ہماری دکان بند ہو گئی تو اتنا کاروبار نہیں چلے گا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے، میری عبادت کے لیے تو وقت نکال، میں تیرے سینے کو مالدار بنا دوں گا، وہاں سودہ فقرت، تیری محتاجگی میں دور کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ۔ ان اللہ کی تعلیمات پر ہمیں ایمان اور یقین نہیں۔ ہم اگر اپنی روزیوں میں بڑھوتری چاہتے ہیں، سینہ مالدار ہو جائے، بھائی آدمی مالدار ہے، محتاجگی اللہ وعدہ کر رہا ہے میں تیری دور کر دوں گا۔ ہاں بندہ اگر محتاجگی کو دور کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے، اور کہا اگر میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا تو لم عملہ، کام تو بہت رہے گا، گھبرایا رہے گا، ڈرا رہے گا، عملہ یدئی کا شغلہ، بے انتہا کام ہوگا اس کی زندگی میں، لیکن وہ کام نتیجہ خیز نہیں، کوئی حاصل نہیں اس کا، بہت مشغول رہے گا، دوڑ بھاگ، کوشش، جتن، سب کچھ، لیکن اللہ کہتا ہے ولم اسد فقرک، میری عبادت کے ساتھ نہیں جڑے گا، میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا تو کام تو رہے گا تیری زندگی میں، تیری محتاجگی دور ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح ایک بات اور کہہ کر کے کہ آج علماء دین کی مدارس، ہاں، اور اسی طرح دین کے یہ قلعے جن کی ہم خدمت کرتے ہیں، جن کا تعاون کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ وہ آپ احسان نہیں کر رہے، آپ پر ان علماء دین کا، خادمان دین کا اور طالبان علوم نبوت کا احسان ہے، جن کے طفیل اور جن کی برکتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو روزیاں دے رہا، آپ کو توفیق مل رہی ہے، جو مساجد اور مدارس اور اللہ کے دین حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے آپ خرچ کرتے ہیں۔ رسول گرامی کے پاس ایک حدیث ذکر کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، مستدرک حاکم میں روایت ہے، انس بن مالک بیان کرتے، 2 بھائی تھے رسول گرامی کے عہد رسالت مآب میں، ایک آدمی تجارت کرتا تھا، ایک آدمی کاروبار کرتا تھا، دوسرا بھائی اس کا رسول گرامی کے پاس ہمیشہ رہتا تھا۔ تجارتی بھائی آیا، کہا اللہ کے رسول میں ہی کاروبار کرتا ہوں، کھاتا ہے، پیتا ہے، گھومتا ہے، ساری سہولیات اس کو ملتی ہے، یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، اور یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ پڑھتے رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعلک ترزق بہ، لعلک ترزق بہ، اس بچے کو اور اس دین کے طالب علم کو تو معمولی نہ سمجھ،
تو اس کا احسان مان شاید تیری تجارت اور کاروبار میں برکت اسی کی بنیاد پر ہے، اس کے علم دین سے وابستگی کی بنیاد پر ہے۔ تو اس لیے طالبان علوم نبوت کی خدمت کرنا، ان کا تعاون کرنا، اور بہت سارے اسباب ہیں میرے بھائیوں۔ ہاں یہ بنیادی اسباب تھے جو میں نے ذکر کر دیا۔ صلہ رحمی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے فکون فی پلیک، اے بندے تو خرچ کر، میں تیرے لیے خرچ کروں گا۔ تو یہ سارے اسباب ہیں۔ ہاں اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں روزی کے مسائل کے حل کے لیے جو اللہ نے روحانی اور دینی اور شرعی علاج بتایا ہے، اپنے مسائل کے حل کے لیے ان اسباب اور ذرائع اور ان کنجیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزی اور رزق کے مسئلے کو آسان فرمائے۔ اللہ ہم سب کے رزق اور روزی میں اور تمام خیر اور بھلائی کے امور میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ دنیا جہان میں جہاں کہیں مسلمان مجبور مقہور ہیں، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کو اس دنیا میں عزت و غلبہ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس ملک کو اپنے عزیز میں ہم سب کو اپنے دین و شریعت کی آزادی کے ساتھ، دین پر عمل اور دین کی دعوت کی آزادی کے ساتھ، عزت و سرخروئی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، اور تمام اہل ایمان کو بخش دے۔ اللہ خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو، موت آئے تو توحید اور سنت پر آئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔